أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام اور پیارے بچوں، میں نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 214 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ آج جو میرا ٹاپک ہے، عنوان ہے اللہ کی مدد کب آئے گی۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ مسجد کے اندر جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لے، آمین۔ اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی۔ اللہ مجھے حق بات کہنے، خود عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ ماشاءاللہ مسجد میں جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں ان لوگوں کو 5 انعام مل گیا، الحمدللہ۔ یہاں سے وہ 5 چیز لے کے جائیں گے اور دے کے کتنا جائیں گے وہ بعد میں پتا چلے گا، لیکن 5 چیز تو لے کے جا رہے ہیں، الحمدللہ۔ دلیل صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء حدیث نمبر 2699 وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ۔ جتنے لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں اور اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، یعنی قرآن، دنیا کی سب کتاب پڑھ لیجیے، اس کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اللہ کی کتاب پڑھیے گا تو یہ 4 انعام فکس۔ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، سمجھتے اور سمجھاتے ہیں، رحمت ہی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، سکون ہی سکون اتر رہا ہے، فرشتے پر بچھائے ہوئے ہیں۔ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، بچے ہیں، سب کے لیے فرشتوں نے پر بچھا دیا ہے۔ فرشتے ہم گنہگاروں کے لیے اپنا پر بچھائیں، اس سے اور بڑا انعام کیا ہوگا؟ اور اتنا ہی نہیں، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، اور اللہ تعالیٰ ملائے اعلیٰ میں جہاں اللہ تعالیٰ اپنی مجلس لگائے ہوئے ہیں، ہم گنہگاروں کا نام لے رہے ہیں۔ مولوی صاحب ایک آدھ 2 لوگوں کا نام لیں گے، مولوی صاحب کو یاد ہی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کا نام لے رہے ہیں۔ آپ اپنے من میں سوچئے کیا اللہ میرا نام لے رہے کیا؟ ہم گناہگاروں کا نام اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں لے لے، اس سے اور بڑا انعام کیا ہوگا؟ تو یہ مسجد میں آنے کی برکت ہے اور قرآن کی مجلس میں بیٹھنے کی برکت ہے یہ۔ اور 5واں انعام مسجد کے ذمہ داروں کی طرف سے دعا کیجیے ان کے لیے،
متولی صاحب کی طرف سے، ان کی پوری ٹیم کی طرف سے ٹھنڈا اور گرم تو ہے ہی الحمدللہ، ٹھنڈا تو سمجھ ہی گئے، گرم بھی سمجھ گئے، اور روٹی اور بوٹی تو ہے ہی الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ تو مسجد میں آنے کا، قرآن سننے کا اور سنانے کا یہ 5 فائدے ہیں۔ اب آپ 5 لے کے جا رہے ہیں اور دے کے کتنا جا رہے ہیں وہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا، آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا، لیکن 5 آپ کو مل گئے الحمدللہ۔ آتے ہی گیٹ پر دیکھا 5ویں نمبر کی تیاری پہلے چل رہی ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ دعا دیجیے متولی صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو، جن لوگوں نے یہ مجلس سجائی ہے، سب کے لیے دعا کیجیے، اللہ سب کے ملنے جلنے بیٹھنے کو قبول فرما لے۔ جن لوگوں نے جتنا بھی لگایا، تھوڑا لگایا، زیادہ لگایا، اللہ سب کے مال میں برکت دے۔ جس نے نہیں لگایا اس کے بھی مال میں اللہ برکت دے۔ اب دیکھیے یہ کیسے ہوگا؟ اور میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ جس نے نہیں لگایا اس کے مال میں ڈبل برکت دے دے۔ تو آپ لوگ بولیے کہ آئندہ نہیں لگانا کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈبل برکت ہوگی تو وہ نہیں دیے ہیں اب تک تو ابھی آگے دے دے، اور اس کے بعد آئندہ سال بھی اب دیتے رہیں، اس لیے الحمدللہ فائدہ ہے نہیں۔ اس لیے میرے بھائی، اللہ کے کام کے لیے جو بھی لگتا ہے، لگاتا ہے، کیا کہنا اس کا، بڑا خوش نصیب ہو کہ اللہ نے اس کے پیسے کو قبول کر لیا۔ بہت سارے مالدار بھرے ہیں، پڑھے ہیں، بیٹھے ہوئے، اللہ ان کے پیسے کو نہیں لیتا، دیکھیے۔ لیکن جن کے پیسے کو اللہ لے رہے ہیں وہ بڑا خوش نصیب ہو، توفیق دے رہے ہیں، بڑا خوش نصیب ہو۔ سوال پیدا ہوتا ہے جو ٹاپک ہے میرا، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ لیکن ایک سوال میرا یہ ہے کہ کیا چیز میں ہے، کیا چیز میں ہے، کیا پریشانی ہے؟ اچھا ہم اور آپ زیادہ پریشان ہیں یا صحابہ کرام زیادہ پریشان تھے؟ اللہ کا شکر ادا کیجئے الحمدللہ کہ ہم اور آپ روٹی اور بوٹی برابر کھا رہے ہیں، چاہے بوٹی کھانے کے چکر میں بوٹی بوٹی ہو جائے، سمجھ گئے اشارہ؟ زیادہ کھول کے نہیں بولیں گے مولوی صاحب، بوٹی کھانے کے چکر میں چاہے بوٹی بوٹی ہو جائے لیکن بوٹی کھانا نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کا شکر الحمدللہ کھا رہے ہیں، تو پریشانی کہاں؟ بہترین اے سی والی مسجد ہے، قالین ہے، صحابہ کرام کو کبھی اے سی والی مسجد نصیب ہوئی؟ بہت سنیے، اللہ کی مدد کس چیز میں آپ چاہ رہے ہیں؟ مدد تو پہلے سے آ ہی چکی ہے۔ نماز 5 منٹ میں 8 منٹ میں ختم ہو جائے، وہ بھی اے سی کے نیچے، پیر ہلتے رہتے ہیں جلدی اور ہو۔ لیکن وہی نوٹ کا اگر مسئلہ ہو تو بینک کے سامنے بغیر اے سی کے نوٹ بندی کے دور میں کتنے کتنے دن اور کتنے کتنے گھنٹے کھڑے بھی رہے، کھڑے تھے کہ نہیں کھڑے تھے؟ تو یہ تو ہمارے اور ایمان اور آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ تو ہمارے اور آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ ہم زیادہ پریشان ہیں، یہ سوال جواب صحیح ہے ہی نہیں۔ ہم بالکل پریشان نہیں ہیں، کس نے کہا پریشان ہے؟ اللہ کا شکر ہے آج مسجدیں زیادہ ہیں، اللہ کا شکر ہے آج ہماری بلڈنگیں زیادہ ہیں۔ صحابہ کرام نے کون سی بلڈنگیں بنائی تھی؟ ہاں فرق اتنا ہے، ان کی مسجد کیسی تھی اور ہماری مسجد کیسی ہے۔ ان کی مسجد کچی تھی لیکن نمازی پکے تھے، آج ہماری مسجدیں پکی ہے اور ہم نمازی کچے ہیں۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ پریشانی کیا چیز کی پریشانی؟ بیماری کی پریشانی، اولاد نہ ہونے کی پریشانی، تکلیف میں پریشانی، کاروبار کی پریشانی، ظالم بادشاہ کی پریشانی۔ میرے بھائیوں حالات دن بدن جو ہیں آزمائش والے ہیں، اس لیے ایمان مضبوط رکھنا پڑے گا، تبھی ہم اور آپ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور لوگوں کا دل ہم صرف اخلاق سے ہی جیت پائیں گے،
دنیا میں کبھی بھی نہیں جی سکتے دوسرے طریقے سے. مجھے کہنے دیجئے ہم اور آپ جو چکر میں ہے نا کہ ہمارا حق چاہیے سیاست میں، میری پرسنل رائے یہ ہے کہ اس کو بھول جائیے، کیونکہ آپ سیاست کے لیے بعد میں آئے ہیں، دعوت کے لیے پہلے آئے ہیں. ہم مسلمانوں کا کام پہلا ہے دعوت، اللہ کی طرف بلانا، سیاست بعد میں ہے. ابھی یو پی الیکشن ہوا مارچ 2022، مسلم کینڈیڈیٹ لگ بھگ 100 کھڑے ہوئے. ایک اندازے کے حساب سے 120 کروڑ روپے مسلمانوں کے خرچ ہوئے ہیں 100 کینڈیڈیٹ پر. کتنے؟ میری اردو نہیں آ رہی سمجھ میں. 120 کروڑ. کیا کر لیں گے آپ؟ حکومت بنا پائیں گے؟ 120 کروڑ اگر ہم اسکول بنانے میں، مدرسہ بنانے میں، ہاسپٹل بنانے میں، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے میں اور اس کو سنانے میں لگائے ہوتے تو آپ مر جائیے گا لیکن کچھ نہیں ہوگا. جمہوری نظام کیسا ہوتا ہے آپ کو 2012 میں، غور سے سنیے گا، اندازہ بتا رہا ہوں، یہ جو بہت جذباتی نعرے بہت ہم حق لے کے رہیں گے انشاءاللہ، ان نعروں سے کچھ نہیں ہوگا. ان نعروں سے کچھ نہیں ہوگا، بھول جائیے آپ. اور میں سروے بتا دیتا ہوں آپ کو. 2012 میں یو پی کے اندر سیاست میں 76 کینڈیڈیٹ تھے. کتنے تھے اسمبلی ہاؤس میں مسلمان؟ 76. کب؟ 2012 میں یا 2014 میں؟ 2014 کا ہی ہوگا. 2017 میں کتنے ہو گئے مسلمان؟ 26. اور ایسے نعرے بہت لگے انشاءاللہ والے. اور ابھی 2022 میں 36. 2014 میں جب نعرے نہیں لگے تھے تو 76 تھے. 2017 میں نعرے لگے تو 26 ہو گئے. 2022 میں اور نعرے لگے تو 36 ہو گئے. تو بغیر نعرے کے 76 وہ صحیح تھے یا غلط تھے؟ ہم اور آپ بہت جذباتی ہیں، جذباتی، اور جذبات سے کچھ نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا نہیں بدلی کو، جو بدلی بہت زیادہ گرجتی ہے وہ برستی نہیں ہے بھائی. اس لیے میری پرسنل رائے یہ ہے کہ سیاست میں حق کے بجائے دعوت میں اتنی محنت کیجیے. اگر ہم اور آپ 120 کروڑ روپیہ دعوت پر لگائے ہوتے تو کچھ رزلٹ ملتا کہ نہیں ملتا؟ اب یہ اگر کوئی مشورہ دے تو بولے ملا لوگوں کا یہ ہے، تو میں نے سروے پورا بتا دیا ہے آپ کو 2014، 2017، 2022 کہ وہ نعرے والے سے کیا فرق پڑا ہے. اللہ کے واسطے جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو ہمیں صرف دعوت کے کام کی فکر کرنی ہے، سیاست کی بالکل نہیں. کیونکہ یہ دنیا اللہ کی، اللہ جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں. سب لوگوں کی خواہش تھی کہ اللہ کچھ اور کرتے، لیکن اللہ کا فیصلہ نہیں. ابھی بلڈوزر بابا ہی رہیں گے. جو غلط کرے گا اس کو وہ بلڈوزر چلے گا، جو صحیح رہے گا اس پر کاہے کو بلڈوزر چلے گا. جانتے ہیں بلڈوزر بابا؟ کھول کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی. تو ہمارے اور آپ کے چاہنے سے سیاست تبدیلی ہوگی نہیں میرے بھائی. بھارت کے اندر ہمیں اور آپ کو امت دعوت کا رول زیادہ ادا کرنا ہوگا، تبھی ہم اور آپ کچھ حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں اور نفرت کو محبت میں بدل سکتے ہیں. ابھی ایک فلم بہت چل رہی ہے، دا کشمیر فائل. جو بھی دیکھ کے آ رہا ہے ملے کاٹے جائیں گے، نعرے لگا رہا ہے، نفرت ہے. اب اس نفرت کے ماحول کو محبت میں آپ نعروں سے بدلی کریں گے انشاءاللہ کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے بدلی کر سکتے ہیں، پیار کے ذریعے بدلی کر سکتے ہیں.
لوگوں سے مل کر آپ بدلی کر سکتے ہیں، اور قرآن نے جو کہا اسی انداز سے بدلی کر سکتے ہیں۔ سیاست میں حصہ لے کر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن نے کیا کہا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 67۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیز آپ پر اتاری گئی آپ پہنچا دیجئے، اگر آپ نہیں پہنچائیں گے تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچا کر کے رکھے گا۔ جب تک دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کریں گے لوگوں سے ہم بچ نہیں سکتے ہیں، جب تک نہیں کریں گے۔ جب دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہیں گے، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاتے رہیں گے تو اللہ بچا کے رکھیں گے۔ اس پر کون عمل کر رہا ہے؟ 120 کروڑ جن لوگوں نے خرچ کیا ہے، کیا ان کے پاس دولت اتنی ہی ہے؟ کتنی ہوگی؟ اور ایک بات اور بتا دوں، مولانا سجاد نعمانی صاحب بول رہے تھے کہ حیدرآباد میں ایک مسلم نے اپنی بیٹی کی شادی میں صرف 16 کروڑ روپیہ خرچ کیا ہے۔ شیخ صاحب صرف 16 کروڑ، اور انہوں نے ایک مسجد بنائی ہے۔ امام صاحب ذرا لیٹ ہو گئے تو بیچارے کی 4000 تنخواہ کاٹ لی، لیکن بیٹی کی شادی میں 16 کروڑ روپیہ خرچ کیا ہے۔ تو کیسے آپ لوگ بولتے ہیں یا ہم لوگ بولتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے پاس پیسہ نہیں ہے؟ ہم مسلمانوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، ہم مسلمانوں کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ کس چیز میں اللہ کی مدد آپ کو چاہیے وہ تو ہم کو بتائیے نا، آپ تو ہم گناتے جا رہے ہیں سب۔ 16 کروڑ بٹیا کی شادی میں آپ خرچ کر سکتے ہیں، اور امام صاحب لیٹ ہو جائے تو 4000 تنخواہ کاٹ سکتے ہیں، تو اللہ کی مدد آئے گی۔ امام کی دعا لیجئے، اگر امام بد دعا کر دیں گے تو ہم کہیں بھی نہیں رہیں گے۔ مسجدیں بنی ہوئی ہے کروڑوں کی اور تنخواہ ہے 5000 روپیہ۔ جو قوم اپنے امام کی عزت نہیں کرتی ہے اس قوم پر اللہ رحم کرے گا؟ لوگ کیا بولتے ہیں؟ مولوی صاحب دعوت و تبلیغ کا کام فری میں ہونا چاہیے۔ بالکل فری میں ہونا چاہیے بھائی۔ سعودی عرب کے اندر بھی فری میں ہوتا ہے، لیکن سعودی عرب کے علماء زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور ہمارے بھارت کے علماء، ہندوستان کے علماء الا ماشاءاللہ زکوٰۃ کھاتے ہیں۔ کتنا بڑا مجمع یہاں موجود ہے، کسی نے بھی لاک ڈاؤن میں مولوی صاحب کو فون کیا کہ مولوی صاحب کیسی گزر رہی ہے؟ میں ذرا کھول کے بولتا ہوں، میری اردو ذرا خراب ہے، میں ہائی لیول کی اردو میں بات نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی کہے کہ مولوی صاحب میں نے فلانے مولوی صاحب کو فون کیا تھا لاک ڈاؤن میں کہ امام صاحب کیسا چل رہا، راشن پانی ہے کہ نہیں، میں اپنے گھر سے بھجوا دوں؟ اس قوم پر اللہ کی رحمت برسے گی جو قوم اپنے اماموں کا خیال نہیں رکھتی ہے۔ کرسچن لوگوں میں پاپ کو آپ نے دیکھا ہے، فادر کو دیکھا ہے، وہ فادر کہاں رہتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے جس کے دین کو، دھرم کو 1400 سال پہلے ہی ختم کر دیا ہے، اور آج کتنے آرام میں محنت کر رہے ہیں وہ۔ پہلی چیز اللہ کی رحمت اگر ہم چاہتے ہیں ہم پر برسے، مدد آئے، اپنے علماء کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اللہ کی مدد، اللہ کی مدد تو ہمیشہ ہمارے اوپر ہے، کہاں نہیں ہے بھائی؟ شادی میں یوں ہی 15 قسم کے پکوان کھانے کو تو مل ہی رہے الحمدللہ، تو اللہ کی رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا میٹھا، وہ کھٹا میٹھا، تو یہ آئٹم تو وہ آئٹم، اور دس اور ڈیٹ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ کی رحمت تو ہے الحمدللہ۔ بینک بیلنس بھی الحمدللہ۔ کیا چیز میں اللہ کی رحمت چاہیے، اللہ کی مدد چاہیے، میں وہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ سیاست کی آپ بات کرتے ہیں، 700 سال تک بھارت میں مسلمانوں نے حکومت کی ہے، اللہ نے دیا تھا، انہوں نے سیاست تو کی لیکن دعوت کا کام نہیں کیا۔ اگر دعوت کیے ہوتے تو یہ نفرت آج نہیں رہتی۔ میرے بھائیو، میں بتانا یہ چاہتا ہوں، پیار محبت جگائیے۔
اس کا حل ایک ہی ہے، کچھ نہیں کر سکتے۔ اور اپنے سماج میں اگر ابو جہل ہے تو ابو لہب ہے، اگر اپنے سماج میں ابو جہل ہے، ابو لہب ہے تو ابو طالب بھی ہیں۔ سماج میں ابو طالب کو ڈھونڈ لیجئے، ان کے ساتھ مل کے کام کیجئے۔ ہم اور آپ کریں گے؟ نہیں کرتے۔ اپنے سماج میں ورقہ بن نوفل بھی ہیں، ان کو ڈھونڈ لیجئے، وہ آپ کو دلاسا دیں گے۔ اپنے سماج میں عبداللہ بن اریقط بھی ہیں، جو مکہ سے مدینہ تک پہنچانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گائیڈ بنا، وہ غیر مسلم تھا گائیڈ، جس نے مکہ سے مدینہ تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا ہے۔ آپ کے سماج میں عبداللہ بن اریقط بھی موجود ہے، لیکن ہمارے اور آپ کا اخلاق ویسا رہے تب نا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل میں اتر جاتے ہیں، اور ہمارے اور آپ کا اخلاق ایسا ہے کہ دل سے اتر جاتے ہیں۔ نہیں سمجھے اردو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا ہے کہ دل میں اتر جاتے ہیں، ہمارے اور آپ کا اخلاق ایسا ہے کہ دل سے اتر جاتے ہیں۔ ختم۔ جذباتی نعروں سے کچھ نہیں ہوگا، ہوش میں ناخن لیجیے، ہوش میں آئیے، جوش میں کچھ نہیں ہوتا ہے۔ علماء بات کریں، آج ہر آدمی بات کر رہا ہے، ذمہ دار لوگ بات کریں، آج ہر آدمی بات کر رہا ہے، تو کیسے ہوگا؟ اور یاد رکھیے گا، اگر ہمارا اور آپ کا توحید مضبوط ہے نا، تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں ہلا نہیں سکتی۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ ایسی پریشانی کے وقت میں ایک ہی چیز ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ آپ پڑھ لیجئے، ان سے نصیحت حاصل کیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 128، اللہ سے مدد مانگو۔ دنیا میں کوئی بھی ہماری سننے والا نہیں ہے، اللہ سے مدد مانگو۔ ہم ہر جگہ چلے گئے، ادھر بھاگے ادھر بھاگے، ادھر بھاگ رہے ادھر بھاگ رہے، اللہ کے دربار میں نہیں آتے، اللہ سے مدد مانگو۔ وَاصْبِرُوا، صبر کرو۔ یہ ہم کو صبر ہی نہیں ہو پاتا ہے، جہاں کچھ ہوتا ہے ہم اپنوں کو لے لیتے ہیں۔ اچھا میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، پیٹرول ڈیزل اگر 2000 کا ہو جائے تو آپ کو فرق پڑے گا؟ آپ کو پڑے گا؟ نہیں، میں تو کہتا ہوں مسلمانوں کو نہیں پڑے گا۔ ارے جب 80% کو فرق ہی نہیں پڑتا ہے تو 20 کو کہاں کا فرق پڑے گا؟ آپ سمجھے نہیں؟ کیونکہ یہ تو سب کے اوپر لاگو ہوگا نا بھائی۔ اگر 1000 کا ہو جائے، 2000 کا ہو جائے، آپ نے دیکھا نا الیکشن میں کہ اگر جتنا مہنگا ہو جائے ہم کریں گے بھائی۔ اگر لوگ راضی ہیں کہ 1000 کا پیٹرول 2000 کا ہو جائے تو ہم مسلمانوں کو کیا تکلیف ہے؟ نہیں، میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم کو کیا تکلیف ہے؟ اگر بھارت کے لوگ خوش ہیں اس بات پر کہ مہنگا ہو جائے چلے گا، تو ہم بھی خوش ہیں چلے گا۔ گھبرانے کیا بات؟ صبر، ایسے حالات میں صبر کرنا سیکھیے اور خاموش رہنا بس۔ لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب کتنا صبر کریں؟ تو مولوی صاحب بولتے ہیں جب تک قبر میں نہ چلے جائیں صبر، جب تک چلے نہ جائیں قبر۔ قرآن کی آیتیں آپ اٹھائیے، ہر جگہ آپ کو ملے گا صبر۔ کیوں صبر کے لیے کہا جا رہا ہے؟ کیوں صبر کے لیے کہا جا رہا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کیجئے، ہم اور آپ بھارت دیش میں اچھے طریقے سے الحمدللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مکہ میں ڈیٹینشن کیمپ میں تھے 3 سال تک۔ شیب ابی طالب میں جو ڈیٹینشن کیمپ ہے 3 سال تک، اگر 15 دن کے لیے ہم کو بند کر دیا جائے گا تو ہماری ایمان کی حالت کیا ہوگی؟ 3 سال تک پورے مسلمانوں کو مکہ میں، پہاڑی جا کے دیکھ لیجیے، بند کر دیا گیا۔ کوئی اے سی نہیں، فریج نہیں، واشنگ مشین نہیں، کچھ بھی نہیں، کھانے کے لیے سامان نہیں، کچھ بھی نہیں۔ پتے کھا رہے ہیں، پتے کھائیں گے ہمارا؟ چمڑے بھگو بھگو کے منہ میں ڈالیں گے ہمارا؟ ابھی بلڈوزر، بابا کا بلڈوزر چلا تو سب گھبرا گئے، ارے پورے بلڈوزر چل جائیں اسے کیا فرق پڑتا ہے؟
اسے گھبرانے کی بات کیا ہو؟ گھبراہٹ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ ہمارا دل میں گھبراہٹ کیوں ہے؟ جیسا سب کے ساتھ ہوگا ویسا ہو. توحید مضبوط کر لیجئے. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ الَّتِي اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَّمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَّمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ. سنن ترمذی کتاب صفۃ القیامہ حدیث نمبر 2516. عبداللہ بن عباس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سن لو پوری دنیا مل کر فائدہ پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی فائدہ جتنا کہ رب نے لکھا ہے. سب لوگ مل کر نقصان پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی نقصان جتنا کہ رب نے لکھا ہے. یہ عقیدہ توحید کا اتنا اہم حصہ ہے کہ اگر یہ ہمارے دل میں آ جائے تو چاہے پوری دنیا کچھ بھی ہو جائے مومن کبھی بھی گھبراتا نہیں. راحت اندوری نے کہا تھا اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا, اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا, ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا. اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا, ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا. اپنا مالک اپنا خالق افضل ہے, آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا. جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. راحت اندوری نے کہا جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے. یہی بھارت دیش ہے جس میں اکبر نے 50 سال تک حکومت کی ہے. یہی بھارت دیش ہے جس میں اورنگزیب نے 50 سال تک لگ بھگ حکومت کی ہے. جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے. سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں, سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں. کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. توحید مضبوط کر لیجئے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, اپنا جو قانون ہے وہ سیکولر ہے لیکن پبلک سیکولر نہیں. تو ان کو ہمارا کیسے صحیح راستے کی طرف لا سکتے ہیں یا ان کا دل جیت سکتے ہیں. ویسے ہی دل جیتیے گا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل جیتا ہے. حدیث مسند احمد حدیث نمبر 14249. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ لیٹے ہوئے ہیں. غورث بن حارث نام کا ایک آدمی آیا, تلوار لٹک رہی ہے آپ کی. اس نے نکالا اور کہا میں یمنعک منی, کون بچائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اللہ. یہ ہے عقیدہ توحید. جب تک اللہ نے آپ کی جان رکھی ہے جان رہے گی, جان نہیں جانے والی ہے. کہا اللہ, اور اس اللہ میں اتنی تاثیر تھی کہ تلوار گر گئی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لیا. پوچھا کون ہے جو بچا سکتا ہے, تو سامنے والے کے پاس تو ایمان تھا ہی نہیں. اس نے کیا کہا کن کخیر آخذ, آپ بھلے کے بیٹے ہیں آپ ہی بچا سکتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے. دل جیتیے لوگوں کا, دل مت چیریے, دل جیت لیجئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آپ کلمہ پڑھیں گے. تو اس نے کہا نہیں. اسلام تلوار سے نہیں بلکہ اخلاق سے پھیلا ہے. اس نے کہا نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فخلا سبیلا, راستہ چھوڑ دیا. اب یہ پوائنٹ پر غور کیجیے. یہ تو اسلام کا اخلاق ہے, مسلمانوں کا اخلاق ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے, قرآن کا اخلاق ہے. کوئی زور زبردستی نہیں. اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے. اس نے ایک بات جو کہی وہ کام ہم اور آپ کر سکتے ہیں. اس نے یہ کہا کہ اب میں آئندہ کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں رہوں گا جو آپ سے لڑیں گے. غیر مسلم تھا لیکن کہا اب جو لوگ آپ سے لڑتے ہیں میں ان کے ساتھ نہیں رہوں گا, ان کا ساتھ کبھی نہیں دوں گا, اور میں تو آپ سے کبھی لڑوں گا ہی نہیں, کیونکہ آپ نے میری جان بخشی کر دی ہے, مجھے معاف کر دیا ہے. تو اب میں کبھی نہیں لڑوں گا, اور جو آپ سے لڑتے ہیں اس کا ساتھ بھی نہیں دوں گا. دو چیز. نمبر 3 قد جئتکم من عند خیر الناس, جب وہ اپنے لوگوں کے پاس گیا تو کہا میں تم لوگوں کے پاس سب سے بہترین انسان سے مل کے آیا ہوں. 3 پوائنٹ پہ یاد رکھیے. نمبر 1 اب میں کبھی نہیں لڑوں گا.
نمبر 2 جو لڑتے ہیں ان کا ساتھ بھی نہیں دوں. نمبر 3 بہترین انسان سے مل کے آیا جب اس نے کلمہ بھی نہیں پڑھا. آج ہمارے اور آپ کا اخلاق ایسا ہے. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع